باب 4 النساء آیات 26-28۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے اور تم سے پہلے لوگوں کے اعمال کی رہنمائی کرے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ، اور اللہ تم پر ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ باب 67 المالک آیت 2۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ذریعے ایک الہی ضابطہ حیات نازل فرمایا تاکہ لوگ اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس طرح اس نے پچھلی نسلوں کے لیے الہی ضابطہ اخلاق نازل کیا تھا۔ باب 4 النساء آیت 26۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے اور تم سے پہلے لوگوں کے اعمال کی طرف رہنمائی کرے۔ الہی ضابطہ اخلاق انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا صحیح استعمال کیسے کرے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے ذریعے ذہنی سکون حاصل کرنے کی حقیقت کو اپنے ارد گرد اور ان سے پہلے رہنے والوں کا مشاہدہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ذہنی سکون حاصل کیا، جبکہ جن لوگوں نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا جو انہیں عطا کی گئی تھیں، ان کی ذہنی اور جسمانی حالت غیر متوازن ہو گئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا یہ رویہ انہیں تناؤ، مشکلات اور پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ باب 4 النساء آیت 26۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے اور تم سے پہلے لوگوں کے اعمال کی طرف رہنمائی کرے۔ لیکن جیسا کہ لوگ کامل پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے کاملیت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے، سچے دل سے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی وہ گناہ کریں توبہ کریں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں۔ باب 4 النساء آیت 26۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے اور تم سے پہلے لوگوں کے اعمال کی طرف رہنمائی کرے اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے رہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہی کامل ضابطہ اخلاق مہیا کر سکتا ہے جس سے ذہنی سکون حاصل ہو۔ وہ اکیلا ہی بنی نوع انسان کو سکھا سکتا ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیسے کریں جو اس نے انہیں عطا کی ہیں تاکہ وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر سکیں، اور وہ اکیلا ہی بنی نوع انسان کو سکھا سکتا ہے کہ ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے کیسے رکھا جائے۔ تمام انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے علم، دور اندیشی، تجربے کی کمی اور تعصبات کی وجہ سے کبھی بھی ذہنی سکون کا باعث نہیں بن سکتے۔ باب 4 النساء آیت 26۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس بات پر زور دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اور ذہنی سکون کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، اور خبردار کرتا ہے کہ دوسرے لوگ انہیں اس راستے سے ہٹانا چاہیں گے جو ذہنی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 27۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ۔ جیسا کہ اسلام انسانوں کو اپنی خواہشات پر قابو پانے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکیں، اسلامی تعلیمات ان لوگوں کے رویے سے متصادم ہیں جو صرف اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ ان مسلمانوں پر تنقید کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف راستہ چنتا ہے تو اس سے وہ اپنی زندگی میں اپنے راستے
ان نعمتوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے کے بارے میں برا محسوس کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ان کی لگن پر تنقید کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید اکثر اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے دیگر عناصر جیسے سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنے والے پر تنقید کریں گے، کیونکہ اسلام کا پھیلاؤ انہیں دولت کمانے اور اثر و رسوخ حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اسلام جن صنعتوں پر تنقید کرتا ہے جیسے شراب اور تفریحی صنعتیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے اور مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اس قدر وسیع ہے۔ آخر میں جب بھی کوئی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں خواہشات پر قابو پانا شامل ہے، تاکہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں، تو دوسرے لوگ جو اپنی تمام خواہشات کے پیچھے پڑ کر جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں محسوس کریں گے کہ اسلام اور مسلمان انہیں جانوروں کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ حیوانیت کی زندگی اختیار کر کے ان کی طرح برتاؤ کریں جس کے تحت وہ اپنی تمام خواہشات کی پیروی کریں۔ یہ لوگ اسلام کے مخصوص عناصر کو نشانہ بنائیں گے تاکہ اس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے، جیسا کہ خواتین کے لیے اسلامی لباس کو عقل رکھنے والا کوئی بھی شخص ان کی کمزور اور خالی تنقیدوں سے دیکھ سکتا ہے کہ ان کا واحد مسئلہ اسلام سے ہے اور یہ کس طرح اپنی خواہشات پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اسلام میں خواتین کے لباس کوڈ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے لباس کوڈ پر تنقید نہیں کرتے جو کہ معاشرے کے ہر پہلو جیسے پولیس فورس، فوج، ہسپتال کا عملہ، اسکول اور کاروبار کا بنیادی جزو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف خواتین کے اسلامی لباس کوڈ سے مسئلہ ہے، اور معاشرے میں کوئی دوسرا لباس ان کی کمزور اور بے بنیاد تنقید کو واضح طور پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت اسلام اور مسلمان انہیں جانوروں کی طرح بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اسلام پر جس طرح بھی تنقید کرتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 27۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ۔ یہ ان مسلمانوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے جو مذہبی بدعات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کر سکیں، جیسے کہ اسلام کے اندر دھڑے بنا کر قیادت اور دولت حاصل کرنا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کے دو ذرائع قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر سختی سے عمل کریں اور دینی علم کے دیگر تمام ذرائع سے اجتناب کریں۔ دینی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، خواہ وہ نیکیوں کی طرف لے جائے، وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا جو کہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنا ہی وہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اس طرح شیطان قدم قدم پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے شخص کو کچھ ایسی روحانی مشقیں کرنے کا مشورہ دیا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم اور چیلنج ہوں۔ چونکہ یہ شخص جاہل ہے اور اسے دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے، اس لیے وہ آسانی سے اس جال میں پھنس جائیں گے اور ایسی روحانی مشقیں کرنے لگیں گے جو براہ راست اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور کائنات کے بارے میں ایسی باتوں پر بھی یقین کرنے لگیں گے جو اسلام کی تعلیمات سے بھی متصادم ہیں، جیسے کہ ماننے والے لوگ مافوق الفطرت مخلوق اپنی تقدیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم ہدایت کے دو ذرائع کے علاوہ کسی اور سے لیا گیا ہے۔ ان گمراہ کن طریقوں اور عقائد میں سے کچھ واضح کفر ہیں، جیسے کالا جادو کرنا۔ باب 2 البقرہ آیت 102۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، لیکن وہ یعنی دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم آزمائش ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ اس لیے ایک مسلمان اس کا احساس کیے بغیر بھی اپنا ایمان کھو سکتا ہے، کیونکہ انہیں مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایسی مذہبی بدعات پر عمل کرنا جن کی جڑیں ہدایت کے دو ذرائع میں نہیں ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور باب 4 النساء آیت 27۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ۔ لیکن ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہیں ذہنی سکون عطا کرے گا جو انہیں لوگوں کی تنقیدوں سے محفوظ رکھے گا، جبکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صرف ذہنی سکون کو ضائع کرنے کا باعث بنے گی، کیونکہ کوئی شخص ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ انہیں متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے سے روک دے گا اور ان کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 186۔ لیکن اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ہمیشہ یقیناً یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی کامیابی جدوجہد اور قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے ڈاکٹر بننا، اسی طرح جدوجہد اور قربانی کے بغیر دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کسی کو ایسا بےہودہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو انہیں ذہنی سکون فراہم کرے گا، کیونکہ وہ زبانی طور پر اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کرنا ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے بجائے انسان کے بنائے ہوئے ضابطہ اخلاق کی پیروی کرتا ہے، تو وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ پر لے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے بحث کی گئی ہے، علم، دور اندیشی، تجربے اور تعصبات کی کمی کی وجہ سے انسان کے بنائے ہوئے تمام ضابطہ اخلاق ذہنی سکون کا باعث نہیں بن سکتے۔ لہذا انسان کو لوگوں کی فطری کمزوری اور ضابطہ اخلاق بنانے کی ان کی ناقص کوششوں کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی دباؤ، پریشانیوں اور مشکلات کے بڑے بوجھ کا باعث بنے گا، اور اس کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ذریعے عطا کردہ الہی ضابطہ اخلاق کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اسی سے دنیا میں دونوں طرح کے امن و سکون کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ باب 4 النساء آیت 28۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور باب 7 الاعراف آیت 157۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں ان پر نبی جسے وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ان کے لیے اچھی باتوں کو حلال کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ان کے بوجھ اور بلوہے کو دور کرتا ہے جو ان کے اوپر سے تھے۔ اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عقلمند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تجویز کردہ دوائیوں کے پیچھے سائنس کو نہیں سمجھتے اور اس لیے اپنے ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پر اس کے مثبت اثرات کو سمجھ سکیں۔ وہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو اس کے واضح دلائل سے پہچانیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔
اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 28۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔